خاموش بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کا ذکر فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر اگر ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ یہ اس لیے کہ نہ گرمی کو روک سکے نہ ٹھنڈی کو روک سکے، اتنا کمزور، پھر بھی دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ دشمنوں سے حفاظت بھی اللہ کرتا ہے اس گھر کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے رہنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں 68 نمبر کی آیت میں مدھ مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی شہد کی مکھی پر، پھلوں سے رس نکال کر چھتوں میں جا کر اس کو جمع کرے، جو انسان کے لیے خوراک بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، شفا بھی ہے۔ یہ مدھ مکھی لوگوں کے فیض کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے محنت کرتی ہے اور لوگوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تو اپنے رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان بھی کمی کرتا بھی ہے یا نہیں، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ پنے کتنے خوبصورت ہے اور کیسی کاریگری ہے۔ انسان کے جسم میں تو رگیں ہوتی ہے، لیکن ہر پنے میں بھی رگیں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان میں جان ہوتی ہے اس طرح ان پنوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے یہ پھل اور یہ پھول کس کے لیے بنائے گئے؟ ان پھولوں میں رنگ کس نے نکھارا؟ اس میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ پھلوں کے رنگ روپ کس نے پیدا کیے؟ ان پھلوں میں ذائقہ کس نے پیدا کیا؟ جب جواب ملے اللہ نے، تو پھر اللہ نے جو نعمت دی ہے کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا بھی یا نہیں کیا؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کی، خوبصورتی کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ اور رنگ روپ کے ساتھ۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کر اللہ تبارک تعالی ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے۔ دیکھو یہ پانی کا بہاؤ کہیں کہیں یہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہی پانی بڑے بڑے جہازوں کو غرق بھی کرتا ہے۔ اس پانی کے بغیر نہ انسان جی سکتا ہے، نہ جانور جی سکتے ہیں، نہ پنچھی جی سکتے ہیں۔ بغیر کسی چارج کے ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس نعمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ پاک ذات جو ہمیشہ حیات اور قائم رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ دیکھیے یہ اچھلتا ہوا پانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی عجیب ایک نعمت بنائی ہے۔ لوگ برف سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھاپ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پانی میں گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ قدرت کے جلال بھی یہاں پر نظر آتے ہیں اور قدرت کے جمال بھی یہاں پر نظر آتے ہیں۔ دیکھو یہ دو دریا بہتے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ کون ان کو تھامنے والا؟ سورہ رحمان میں 19 نمبر اور 20 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں دریاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کھارا ہے، ایک میٹھا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس کو کون تھامتا ہے؟ تھامنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کو پیش کی ہے تاکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر ہم خدا کی محبت پیدا کریں۔ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ نے ذکر فرمایا جانوروں کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ سورہ نحل میں 7 نمبر کی آیت ہے، ارشاد ہے اور وہ تمہارے بوجھ یعنی جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے، مگر اگر پہنچے تب بھی بڑی تکلیف سے اور ادھمرے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان رحمت والا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ برفیلا ماحول ہے، انسان ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہیٹر استعمال کرتا ہے، سویٹر کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں تو قدرت کی طرف سے سویٹر ان کو دیا جاتا ہے۔ چمڑے پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سویٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ان کی روزی بھی برف کے نیچے ہے، عالم الغیب کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے۔
ان کو فہم اور شناخت دیا جاتا ہے کہ ان کی روزی کہاں پر ہے اور کس طریقے سے اس کو حاصل کرنی ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. دیکھیے اللہ کی مختلف مخلوق کیسی الگ الگ مخلوق ہے. کیسی اللہ تعالیٰ سجود دیتے ہیں. یہ اپنی روزی بھی تلاش کرتے ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں. کیسی خوبصورتی, کیسا رنگ روپ, کیسا ہے یہ سرجنہار. یہ پنچھی اور جانور ہجرت بھی کرتے ہیں, مائگریشن بھی کرتے ہیں. یہ پنچھی خود اپنی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس سمت میں مجھے جانا ہے, کس ملک میں جانا ہے, اور جماعت کے ساتھ یہ نکلتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پہنچتے ہیں. ان کو کسی ڈیوائس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اتنی فہم عطا فرماتے ہیں, سوجھ عطا فرماتے ہیں, اور ان کو قدرت کے طرف سے یہ علم بھی عطا فرمایا جاتا ہے کہ کس ملک کی طرف اس کو مائگریشن کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اپنی الگ الگ مخلوق کو پیدا کی ہے. دیکھو انڈے میں سے یہ پنچھی نکلتا ہے, انڈا بے جان ہے, لیکن انڈے میں سے جاندار مخلوق کو اللہ نے رکھی ہے. اس بے جان انڈے میں پنچھی ہے, جان کون بخشتا ہے, کون اس کی جان کو چلاتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں اور جاندار کو پھر موت عطا فرماتے ہیں. یہ شیر ہے, لائن ہے, اس کے جلال سے کون واقف نہیں. یہ شیر فطرت جلال سے اپنا شکار بھی کرتا ہے, لیکن یہی شیرنی کے دل میں اللہ اپنی اولاد کے لیے محبت بھی ڈالتا ہے. شیرنی اپنے دانتوں سے شکار بھی کرتی ہے اور انہی دانتوں سے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. ماں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈالتے ہیں, تو خود خدا بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, سجود بھی دی ہے, ہتھیار بنانے کی طاقت بھی دی ہے, لیکن ان جانور کو کون سجود دیتا ہے؟ بغیر ہتھیار کے, بغیر کسی مجبوری کے اپنے سارے کاموں کو یہ انجام بھی دیتے ہیں. یہ ستارے کا نام ریڈ ہائپر جائنٹ ہے. یہ سب سے بڑا ستارہ ہے. یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 900 کلومیٹر کی سپیڈ سے کوئی سفر بھی کرتا ہے تو اس کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے 1100 سال لگ جاتے ہیں. ایک چکر لگانے پر 1100 سال لگ جاتے ہیں. یہ ستارہ اتنا بڑا ہے. جب یہ ستارہ اتنا بڑا ہے تو اس ستارے کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ ایسے ستاروں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا, پہنچنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس ستاروں کو بنانے والا اللہ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بندے کے ایک خلوص والے سجدے کی ہی ضرورت ہے. یہ لاوا زمین کو پھاڑ کر ابھر کر آتا ہے اور ندیوں کی طرح بہتا ہے. یہ لاوا زمین کے سینے پر نظر تو آتا ہے, لیکن یہ لاوا زمین کے تحت میں, زمین کے تہے میں گہرائیوں سے آتا ہے, اور جہاں سے گزرتا ہے اور جہاں تک اس کی بھاپ بھی پہنچتی ہے تو یہ لاوا ساری چیزوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ ملک جاپان کا لاوا ہے جو 25 سال سے لگاتار بہتا رہتا ہے. جہنم کی آگ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے دعا کرے, اللہم اجرنا من النار, یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. یہ دنیا ہے جس کو ارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب ہم دنیا سے دور سپیس میں جا رہے ہیں. یہ دوسرے قریبی پلانٹ بھی ہے. یہ ہمارا سورج اور یہ سولر سسٹم ہے. اب ہم یہاں سے سولر سسٹم سے بھی دور جا رہے ہیں, پرواز کر رہے ہیں. اب یہ ملکی وے ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ ملکی وے ہے, ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے ہے. اس میں کروڑوں ستارے ہیں. اب ہم اور پرواز کر رہے ہیں, یعنی دور جا رہے ہیں. اب یہاں پر تو ہمیں بہت سارے گلیکسیز نظر آتی ہے, یعنی کروڑوں ستاروں کی کروڑ جماعت.
اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ اللہ کی خلقت بڑھتے ہی رہتی ہے، بڑھتے ہی رہتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس زبردست کائنات کو بنانے والا ہمارا پروردگار ہے، جو نرنجن بھی ہے، نراکار بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ ہمارا پروردگار بھی ہے، اور یہی ہم سب کا مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان اور ہم سب کو پیدا کیا۔ اگر یہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر اگر خدا کی قدرت کی طرف دل جھک چکا ہے تو پیشانی بھی اس کے سامنے جھکا دو اور دل سے کہو لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔